کبھی کبھی سب سے گہرا زخم دشمن نہیں اپنی ہی اولاد دیتی ہے۔ مجھے لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اتنے بچے ہیں، بڑھاپا آرام سے گزرے گا۔ آج 79 سال کی عمر میں اپنے آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کبھی کبھی اپنی ہی اولاد ثابت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی پوری جوانی بچوں کے لیے قربان کر دی۔ آج میرے گھر کی خاموشی مجھ سے روز ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ وہ سب کہاں گئے جن کے لیے تم نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ یہ الفاظ ہیں 79 سالہ فوزیہ بیگم کے، جو کہ لندن کے ایک بڑے سے گھر میں، جی ہاں، 6 بیڈروم ہاؤس میں اپنی زندگی اپنے شوہر بشیر صاحب کے ساتھ زندگی اکیلے گزارنے پہ مجبور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ آج لندن کا ویدر بڑا ہی خوشگوار تھا۔ صبح صبح میں ہلکی سی واک پر نکلی اور ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سمر کے دن چل رہے ہیں اور سمر میں ٹیمپریچر اتنا زیادہ لو نہیں ہوتا، مطلب اتنی سردی نہیں ہوتی، لیکن سٹل ہلکا پھلکا نا جمپر پہننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی ہلکی ہلکی سی بارش میں جب آپ کبھی واک پر نکلے نا تو بڑا ہی ریلیکسنگ فیل ہوتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ 79 سالہ فوزیہ بیگم کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی ہمت اب جواب دے چکی ہے۔ فوزیہ بیگم اپنے آپ کو ساری زندگی بڑا ہی خوش قسمت تصور کرتی رہی۔ نہ صرف وہ خود تصور کرتی رہی بلکہ دیکھنے والے لوگ بھی، ارد گرد کے جاننے والے لوگ اس کو کہا کرتے تھے کہ تم بڑی ہی خوش قسمت ہو۔ فوزیہ بیگم کے 7 بچے ہیں اور 12 پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں۔ لوگ ہمیشہ اسے یہ کہا کرتے تھے کہ تم بڑی ہی خوش قسمت ہو فوزیہ، اتنا بڑا خاندان، اتنی اولاد، اتنی رونق۔ مگر سچ پوچھیں تو آج اپنے اس 6 بیڈروم ہاؤس میں، ایک بڑا ہاؤس یہاں پہ یہ یوکے میں کنسیڈر ہوتا ہے، نارملی لوگ یہاں پہ 1 بیڈروم 2 بیڈروم یا میکسیمم 3 بیڈروم ہاؤس لے کے نا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا گھر ہے، لیکن فوزیہ بیگم اور بشیر صاحب نے اپنی زندگی میں اتنی کی محنت کی کہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں اتنی اولاد دی ہے، ہمیں اتنی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم ایک بڑا گھر بنائیں گے۔ اور اسپیشلی لندن میں رہتے ہوئے 6 بیڈروم ہاؤس بنانا، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن فوزیہ بیگم اور ان کے شوہر بشیر صاحب نے اتنی محنت کی کہ انہوں نے ایک بڑا گھر بنایا، اس امید پہ کہ ہمارے بچے زیادہ ہیں، کل کو بچوں کی شادیاں ہوں گی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوں گے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے اس بڑے سے گھر میں رہیں گے۔ لیکن فوزیہ بیگم کی قسمت میں یہ سب کچھ نہ ہو سکا۔ عمر کے اس حصے میں آ کر فوزیہ بیگم کی ہمت اب جواب دے گئی ہے، اس کے اندر اب مزید ہمت نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ اس بڑے سے گھر میں اپنے شوہر بشیر کے ساتھ اکیلے رہتے رہتے تھک چکی ہے۔ باہر سے دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ فوزیہ بیگم کی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ دیواروں پہ لگی ہوئی تصویریں دیکھ کر ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ کسی تصویر میں عید کی خوشیاں ہیں، کسی میں شادی بیاہ، کسی میں بچوں کی گریجویشن، ہر تصویر میں ہنستے مسکراتے چہرے ہیں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ تصویریں آوازیں نہیں نکالتی ہیں، اور فوزیہ بیگم کے اس بڑے سے گھر میں اب اتنی کی خاموشی ہے، اتنی زیادہ خاموشی ہے کہ اس کو اپنے دل کی دھڑکن بھی شور لگنے لگتی ہے۔ بشیر صاحب کی عمر اس وقت 82 سال کے قریب ہے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی نا بڑی محنت کی، دن رات وہ اوور ٹائم کیا کرتے تھے، اور فوزیہ بیگم کو انہوں نے گھر میں اس لیے بٹھایا ہوا تھا کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے، بچوں کی پرورش کرے، کیونکہ 7 بچے تھے ان کے، اور بچوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے بشیر صاحب نے زندگی میں بڑی ہی محنت کی۔ فوزیہ نے ساری زندگی گھر سنبھالا، اپنے لیے اس نے کبھی کچھ نہیں سوچا، نہ اس نے کبھی کوئی نوکری کی، نہ اپنا کوئی شوق پورا کیا، اور نہ ہی اپنے کسی خواب کے بارے میں سوچا۔ دن رات صبح شام صرف بچے 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 اور صرف بچے، ان کی دیکھ بھال، ان کی ضرورتوں کا خیال۔ اب جی بشیر صاحب اور فوزیہ بیگم نے کبھی بھی پیسے جوڑ جوڑ کر نہیں رکھے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے سرمایہ اکٹھا نہیں کرنا، ہم رشتے اکٹھے کر رہے ہیں۔ بچوں کی ضرورتوں کے اوپر جتنے بھی پیسے ہوتے تھے، جو بھی سیونگز ہوتی تھی نا، وہ یہ خرچ دیا کرتے تھے، بچوں کی جو بھی خواہشات ہوتی تھیں ان کو پورا کر دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بڑھاپے میں یہی بچے ہمارا سہارا بنیں گے۔ مگر پچھلے مہینے
ایک رات ایک ایسی آئی جس نے کہ فوزیہ بیگم کی آنکھیں کھول دیں۔ بشیر صاحب باتھ روم میں گر گئے۔ اب 82 سالہ بشیر صاحب خود بھی ان میں ہمت کم تھی اور 79 سالہ فوزیہ بیگم میں بھی اس حد تک ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو اٹھا سکتی۔ فوزیہ بیگم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اب جی فوزیہ بیگم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، گھٹنوں میں جان نہیں تھی۔ اس نے بڑی ہی ہمت کر کے فون اٹھایا۔ 7 بچے تھے جی اس کے، لیکن 7 بچوں میں سے کسی کو اس نے فون نہیں کیا کیونکہ فوزیہ بیگم کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس نے ایک پرائیویٹ کیئر سروس کو کال کی اور کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ایک اجنبی نوجوان لڑکا آیا اور اس نے فوزیہ بیگم کے شوہر بشیر صاحب کو زمین سے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ اس رات فوزیہ بیگم بہت روئی، اتنا زیادہ روئی کہ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس لیے نہیں کہ بشیر صاحب باتھ روم میں گر گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ 7 بچوں کے ہونے کے باوجود کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کہ اپنے باپ کو، گرے ہوئے باپ کو آ کر اٹھا لے۔ اسے یہ احساس بڑی ہی شدت کے ساتھ ہو گیا تھا کہ 7 اولادوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے مدد کے لیے ایک اجنبی کو پیسے دینے پڑے۔ کبھی یہ گھر بچوں کی آوازوں سے گونجتا تھا، امی میرا یونیفارم کہاں ہے، امی مجھے بھوک لگی ہے، امی بھائی نے مجھے مارا ہے۔ فوزیہ بیگم کا یہ کہنا ہے کہ وہ کبھی کبھی اس شور سے تنگ آ جاتی تھی اور آج وہ وقت آ گیا ہے جب کہ وہ وہی شور سننے کے لیے ترستی ہے۔ 7 بچے مختلف شہروں میں رہتے ہیں، کوئی لندن میں ہے، کوئی مانچسٹر میں ہے، کوئی بریڈ فورڈ میں ہے اور سب کے پاس وقت نہیں ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تو اس وقت نہ جانے کہاں سے نکل آتا ہے۔ جب ضرورت ہو تو اچانک سے فون بجتا ہے، امی گاڑی خراب ہو گئی ہے، امی بچوں کی فیس بڑھ گئی ہے، امی گھر کے ڈپازٹ کے لیے تھوڑی مدد چاہیے، اور ہر بار فوزیہ بیگم نرم پڑ جاتی ہے، ہر بار وہ رقم بھیج دیتی ہے، اس امید پر، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس بار وہ ملنے آئیں گے، شاید پوچھیں گے کہ ابو کی طبیعت کیسی ہے، شاید وہ فوزیہ بیگم کے لیے کوئی 2 گھنٹے کا ٹائم نکال ہی لیں، مگر رقم پہنچتے ہی رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ لوگ ماں باپ نہیں، صرف ایک بینک اکاؤنٹ ہیں۔ چند ماہ پہلے اب فوزیہ بیگم نے اپنے پاس ایک ہیلپر رکھ لی، ایک خاتون رکھ لی جو کہ آ کے اس کے گھر کے تھوڑے بہت کام وغیرہ کر جایا کرتی تھی۔ چونکہ اب فوزیہ بیگم خود بھی بوڑھی تھی، شوہر بھی بوڑھا ہو چکا تھا، ہڈیوں میں اب اتنی ہمت نہیں رہی تھی اور پیسہ تو ان کے پاس تھا ہی، تو اب اس پیسے کو وہ اپنے اوپر اس صورت میں صرف کر رہے تھے کہ اپنے لیے انہوں نے اپنی لک آفٹر کے لیے ایک خاتون رکھ لی، عائشہ نام تھا اس کا، جو کہ آ کے ان کے گھر کی صفائی وغیرہ بھی کر جاتی تھی، کھانا وغیرہ بھی بنا دیا کرتی تھی، باہر سے گروسری بھی کر لایا کرتی تھی اور ان کی دوائیں بھی لا کر دے جایا کرتی تھی۔ عائشہ بظاہر طور پر تو ایک اجنبی عورت ہے جو کہ پیسے لے کر ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے گھر کے کام کرتی ہے، لیکن اگر سچ کہا جائے تو وہ فوزیہ بیگم کے بچوں سے زیادہ اس کا حال پوچھتی ہے۔ آتے ہی وہ یہ کہتی ہے کہ خالہ جان آج رات نیند ٹھیک آئی، اور اس کے فوزیہ بیگم کے اپنے بچے مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں یہ پوچھے بغیر کہ وہ زندہ بھی ہے یا کہ نہیں۔ ایک دن فوزیہ بیگم نے اپنے بڑے بیٹے عمران سے بات کی اور اسے کہا کہ بیٹا تمہارے ابو کی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، میرے لیے سب سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب جی عمران نے آگے سے لمبی سانس لی اور بولا، امی آپ لوگ کیئر ہوم میں کیوں نہیں چلے جاتے یا ایک فل ٹائم کیئرر کیوں نہیں رکھ لیتے، کیونکہ پیسے تو ہیں آپ کے پاس، اب ہم لوگوں کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے کہ آ کے آپ کو یہاں پر ہم لک آفٹر کریں، آپ کے پاس پیسے تو ہیں۔ یہ الفاظ آج تک فوزیہ بیگم کے دل میں چبھتے ہیں، جیسے کہ وہ کوئی ماں نہیں، صرف پیسوں کا کوئی ڈبہ ہو۔ رات کو اکثر اسے نیند نہیں آتی، وہ یہ صرف سوچتی رہتی ہے کہ کیا میری غلطی تھی، آخر بچوں کی تربیت میں میرے سے کہاں پر چوک ہو گئی، کیا میں نے بچوں کو بہت زیادہ پیار دیا، کیا میں نے انہیں ذمہ داری نہیں سکھائی، یا شاید میں نے ان کی ہر مشکل اتنی آسان کر دی کہ انہیں کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ والدین بھی ایک دن کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب جی فوزیہ بیگم کے سامنے والے جو گھر ہے نا، وہاں پہ مسز خان رہتی ہیں، ان کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، وہ ہر ہفتے اپنے والدین سے ملنے کے لیے آتی ہے، ان کے لیے خریداری کرتی ہے، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹس بک کرواتی ہے، ایک بیٹی اور فوزیہ بیگم کے 7 بچے۔
فرق صرف تعداد کا نہیں ہوتا، فرق دل کا ہوتا ہے۔ آج کل فوزیہ بیگم کے دل پر ایک بات بوجھ بنتی جا رہی ہے، وہ یہ کہ فوزیہ بیگم اور بشیر صاحب کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ برسوں پہلے ان لوگوں نے اپنی ایک پراپرٹی بیچی تھی اور اس کی ایک اچھی خاصی رقم ان کے اکاؤنٹ میں آئی تھی۔ اسی رقم کی وجہ سے شاید آج کل یہ لوگ بچے ہوئے ہیں اور اپنا گزارا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ شاید اسی رقم کی وجہ سے بچے ابھی تک ان سے لا تعلق نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت ہے ان پیسوں کی۔ بچوں کے اس رویے کی وجہ سے فوزیہ بیگم پچھلے ہفتے اپنے وکیل کے پاس گئی اور اس نے پوچھا کہ اگر میں اپنی وصیت بدلنا چاہوں تو۔ وکیل آگے سے مسکرایا اور بولا کہ فوزیہ بیگم، یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنی جائیداد جسے مرضی دے دیں۔ اب واپسی پر نہ پورا راستہ فوزیہ بیگم یہی سوچتی رہی اور ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ وہ اب ان پیسوں کو کس کو دے۔ کیا وہ یہ سب رقم جو ہے اس کو خیرات کر دے، کسی ہسپتال کو ڈونیٹ کر دے، یا کسی مسجد کو دے دے، یا پھر عائشہ کو دے دے جو کم از کم ہر روز فوزیہ بیگم کا خیال رکھتی ہے، اس کا حال تو پوچھتی ہے۔ لیکن پھر اچانک سے اس کے دل میں ایک اور خیال آتا ہے کہ فوزیہ بیگم سوچتی ہے کہ میرے پوتے پوتیاں، میرے نواسے نواسیاں، شاید ان کا قصور نہیں، شاید انہیں کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ بزرگوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ وہ اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ آخر وہ اس رقم کو کس کو دے، لیکن ایک بات اس نے ضرور سیکھ لی ہے کہ بڑھاپا صرف بیماری کا نام نہیں ہے، بڑھاپا اصل میں تنہائی کا نام ہے، اور سب سے بڑی تنہائی وہ ہوتی ہے جب گھر بھرا ہوا ہو یادوں سے مگر خالی ہو اپنوں سے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر کے فوزیہ بیگم کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی وصیت میں اپنے یہ پیسے کس کے نام کرے۔ اور اگر آپ لوگ فوزیہ بیگم کی یہ کہانی سن رہے ہیں اور آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی انہیں فون کریں، صرف 5 منٹ کے لیے۔ ان سے پیسے نہ مانگیں، کوئی کام نہ بتائیں، صرف فون کر کر یہ پوچھیں کہ امی آپ کیسی ہیں، ابو آج کا دن کیسا گزرا۔ یقین کریں آپ کے یہ چند منٹ ان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہوں گے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب کہ آپ فون کریں گے اور دوسری طرف کوئی جواب نہیں ہوگا، اور پھر ساری دنیا کی دولت بھی وہ وقت واپس نہیں لا سکے گی۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کو وقت دیں، ان کا حال احوال پوچھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوزیہ بیگم اور بشیر صاحب کی طرح آپ کے والدین بھی اس عمر میں جا کر صرف اس بات پر پچھتا رہے ہوں کہ ہماری اولاد کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔